آ گئے. اگر اس عالم کے علاوہ اور کوئی عالم نہیں ہے دوسرا تو گئے کہاں؟ اس عالم کے سوا اگر کوئی عالم اور نہیں ہے تو حضور گئے کہاں؟ تو ماننا پڑے گا. جو معراج کو مانے گا اسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس عالم دنیا کے علاوہ ایک اور عالم ہے. اس عالم کا مشاہدہ تو ہمیں مرنے کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں اس ظاہری حیات میں مشاہدہ ہوا. حضور تشریف لے گئے، جانے والے تو کئی گئے مگر کوئی پلٹ کے نہیں آیا وہاں کا حال بتانے کے لیے. مگر یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ حضور گئے بھی اور پلٹ کے بھی آ گئے اور بتا بھی دیا کہ ہم نے کیا دیکھا ہے وہاں پر. اس سے بڑھ کر اور یقین کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں ہمارے پاس؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ. ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے، یہاں پر امامت کا مسلح بچتا ہے. ہمارے پیچھے ہم ایک ظاہری حیات کے ہیکل میں ہیں. ہمارے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کا عالم اور ہمارا عالم دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. وہ بھی اسی دنیا میں سانس لے رہے ہیں اور امام بھی اسی دنیا میں سانس لیتا ہے. وہ بھی اسی حیات ظاہری اور اسی عالم ظاہری کے افراد ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. مگر مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں ایک ایسی امامت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام تو آیا ہے مدینے سے، اسی عالم ظاہری کا، اسی عالم خاکی کا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقتدی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں وہ اس عالم کے نہیں ہیں. سبحان اللہ. جو مقتدی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں وہ اس عالم کے نہیں ہیں. وہ اپنے اپنی قبروں سے آئے ہیں، اپنے اپنے آسمانوں سے آئے ہیں، اپنی اپنی قبروں سے آئے ہیں. تو کیا سمجھے آپ کہ ہم تو مردہ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں دوسرے معنی اس معنی میں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ایسا زندہ امام ہے کہ جس کے پیچھے وہ سارے انبیاء کرام جو روحانی زندگی سے سرفراز ہیں، جو برزخ کی حقیقی زندگی سے سرفراز ہیں، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے. یہ میرے پیارے مصطفیٰ کی شان ہے، بہت بلند شان ہے یہ. اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے، حضرت قائد اہل سنت اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب سارے نمازی موجود ہوں تو حضور نے ارشاد فرمایا یوم القوم اعلمہم بالسنہ. ان میں سے امام کون بنے گا؟ جب قوم کے سارے افراد موجود ہوں، نمازی موجود ہوں مسجد میں، تو ان میں امامت کون کرے گا؟ تو فرمایا حضور نے کہ جو سب سے علم والا ہوگا وہی کرے گا. سب سے زیادہ علم والا جو ہوگا ان میں وہی امامت کرے گا. میرے سرکار نے امامت فرمائی ہے جو سب سے علم والا ہوگا، سب سے زیادہ علم والا ہوگا وہی کرے گا، جو سب سے افضل ہوگا وہی کرے گا. لہذا سارے انبیاء کی موجودگی میں حضور کا عالم ہونا اور افضل ہونا ثابت ہو گیا بالکل. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سارے انبیاء کو پتا ہے کہ یہ کون ہے. جب تک کہ امام کو آپ جانیں گے نہیں، آپ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہوں گے. آنے والے انبیاء کرام وہ سب پہلے آ چکے اور چلے بھی گئے. اخیر میں میرے حضور تشریف لائے اور آج بیت المقدس میں حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو سارے انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہیں. سارے انبیاء پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. پتہ یہ چلا کہ پہلے سے بھی جو آیا ہو اس کو بھی معلوم ہے کہ میرے نبی کون ہے، اسے بھی حضور کا مرتبہ معلوم ہے، حضور کی عظمت معلوم ہے، میرے سرکار کی جلالت شان معلوم ہے. تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ سارے انبیاء نے حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کر اور حضور کو اپنا مقتدا بنا کر کے یہ ثابت کر دیا، اجماع ہو گیا اس بات پر کہ حضور سب سے افضل ہیں، حضور سب سے اکمل ہیں، حضور سب سے اجمل ہیں، حضور سب سے احسن ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. اور کوئی مردہ کسی زندہ سے بیداری میں تو ملاقات نہیں کر سکتا، خواب میں ملاقات کرتا ہے. ہمارا خواب میں کسی مردے سے ملاقات ہوتی ہے.
مگر یہ